کانکنی، اس کے ساتھ ساتھ زراعت میں اور لائف سٹاک میں انویسٹمنٹ کے لیے رابطے بھی کیے ہیں اور انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے. تو یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی پالیسیز ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. اگین ہم بات کریں گے، یہ وہ اقدامات ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اور ہم مثبت جانب گامزن ہوتے ہیں. بالکل جناب، اور یہ تو کچھ پرومیننٹ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، ہم نے آبزرو کی ہیں، لیکن اس کا فائدہ فیوچر میں کتنا ہوگا، اس کا فائدہ کیا یہ سسٹینیبل جو ڈیسیجنز تھیں جو ہماری نگران گورنمنٹ نے کی، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنی ذمہ داری عائد ہے آنے والی حکومت پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ماہر معاشیات میاں محمد رمضان صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ پالیسیز کتنی امپورٹنٹ تھیں اور ان کا کتنا زیادہ افیکٹ ہوگا فیوچر میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی بالکل. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی گہما گہمی آج کے دن اس پہ ذرا پاز ہے، کل سے انتخابات ہیں. یہ جو نگراں حکومت کی پالیسیز تھی، معاشی پالیسیز تھیں، کتنی مثبت تھیں اور آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی اس کو کتنا جو ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے یا کچھ نئے ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نگراں گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے، ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی. آپ کو پتہ ہے 2023 واز ورسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان، جب ہم اباؤٹ نیئر ٹو ڈیفالٹ تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگز نہیں ہو رہی تھیں، بہت سارے معاملات تھے. ہمارا ڈالر 300 تک فرسٹ ایور ان دا ہسٹری، اتنی زیادہ پرائس اس کی ہو چکی تھی. تو آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں یا اس کا پروگرام تھا اس کو بھی ہم آگے لے کے نہیں چل سک رہے تھے. تو جو پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر دین نگراں گورنمنٹ آئی، انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کو دوبارہ شروع کیا، اس کو ری شیڈیول کیا. ہمیں وہ ٹرنچ بھی جو اس کے ایک ساتھ تھیں قرضوں کی وہ بھی ملیں. تو ہماری کچھ اکانومی میں کچھ اسٹیبلٹی آئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک بہت سخت فیصلے کیے. خیر اس میں اب دیکھیں کہ سیلز ٹیکس ریٹ اسپیشلی 17 سے 18% کیا. آئی ایم ایف کی بہت ساری شرائط اور بھی مانی گئیں، جس میں ہم انرجی جو بجلی اور گیس جو ہے اس کو بھی مہنگا کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی اب جب ہم فائنینشیل کرنچ میں تھے تو اس کو کیسے ریکور کرنا تھا، اس میں یہی کچھ معاملات تھے. اکنامک ایکٹیویٹی تو بہت زیادہ نہیں تھی جس سے ہمارا اکنامک سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا یا جی ڈی پی ہماری زیادہ ہوتی، تو اس سے ہم کچھ ٹیکس اکٹھا کرتے جس سے ہم اپنی چیزیں پوری کر سکتے. تو خیر گورنمنٹ نے پھر اور میئرز لیے، لائک گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز کو انکریز کیا، سیلز ٹیکس اور ٹیکسز کو کچھ ٹائٹن کیا. تو جس سے عام کنزیومر یا پاکستانی تو کچھ سفر ہوا، لیکن اٹ واز انڈسپینسیبل. آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی چیز کو کسی ٹائم پہ ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ انڈسپینسیبل ہو جاتے ہیں. تو وہ لیے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. تو اگر نیکسٹ ابھی جو گورنمنٹ آتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اتنا حلوہ نہیں ہے. رمضان صاحب ایک تو بہت زیادہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ آج اگر ڈالر کا ریٹ 4 روپے یا 5 روپے کم ہو گیا یا 2 روپے بھی کم ہو گیا ہے تو جو اقدامات کیے ہیں اور خبریں آتی ہیں کہ مثبت ہو گئے ہیں ہمارے اکنامک اشاریے. ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی یہ ہوتی ہیں کہ آج ہی مہنگائی کم ہو جائے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے. جو سٹیپس ہم نے لیے ہوتے ہیں خاص طور پر اکانومی میں فیصلے کیے ہوتے ہیں، پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کے نتائج کتنا یوزلی ہمیں ٹائم ریکوائر ہوتا ہے کہ ہم انتظار کریں اور اس کے بعد پھر وہ ثمرات سامنے آنا شروع ہوں. جی یہ ایک بڑا لانگ پروسیس ہے. آپ اس کو یکدم تو کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتے. ابھی آپ سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹوز دیکھیں، لوگوں کو خیر روزی پکچر تو ہر کوئی دکھاتا ہے، انہوں نے ظاہر ہے ووٹ لینے ہیں. تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہوگی ابھی گورنمنٹ کے لیے. ابھی مارچ میں ہمارا آئی ایم ایف پروگرام اینڈ ہو رہا ہے. نیکسٹ جیسے ہی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی، آئی ایم ایف پروگرام جو پچھلا تھا وہ مارچ میں کلوز ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر کوئی 25 بلین ڈالرز جو ہیں وہ واپس بھی کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن ہوگی جو کہ ود ان اے ایئر میں بھی آئی ایم ایف ٹائم دے. دین پالیسی ریٹ ہمارا دیکھیں، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آلدو کہ کچھ سٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں، لیکن بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لانا کتنا مشکل ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو بھی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جی ڈی پی گروتھ، ہماری گروتھ پیٹرن کیسے ہوگا. گروتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر سپینڈنگ کرنی پڑتی ہے، سپینڈنگ کے لیے اگین پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اگین اس کے لیے پیسے چاہیے. وہ اگین ہمیں یا تو آئی ایم ایف سے جانا پڑے گا یا پھر ہمیں سبسڈیز پہلے بھی ختم کر چکی ہے یہ گورنمنٹ. خیر یہ سٹیپ لے چکی ہے جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے.
जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इसमें उन्होंने गैस की और बिजली की सब्सिडीज़ को बहुत हद तक ख़त्म किया। लोग तब तक आदी हो जाएंगे। और अभी भी एक बड़ा फैसला इस गवर्नमेंट में जो होने जा रहा था अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में, वो था प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, जो कि हमारा 1200 जो सब ये तो बहुत अरसे से ज़ेरे बहस है मामला। लेकिन उसमें स्टेप्स फिर सियासी गवर्नमेंट के आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो फैसले नहीं ले सकते। जिस तरह रमज़ान साहब आपने कहा कि सब्सिडीज़ जो है काफ़ी हद तक ख़त्म की गई और आवाम को आदत हो जाएगी। खैर आदत तो नहीं होगी ऑब्वियसली, हम देखते हैं कि हर 15 तारीख को जब रेट बढ़ता है तो तब हम पेट्रोल के रेट से परेशान होते हैं, एहतजाज भी हो रहा होता है। पहले तो कम ही हुआ रेट, खैर, लेकिन अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इन पॉलिसीज़ को लेकर चलना, बिकॉज देखा जाए तो आप कब तक सब्सिडाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते सब्सिडाइज। तो फिर अब जब सब्सिडाइज नहीं करेंगे, सब्सिडीज खत्म होंगी, तो अवामी रद्द अमल भी तो सामने आएगा। और फिर हम देखते हैं कि हर चीज पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कर रहा होता है, एहतजाज होते हैं, मार्केट्स बंद होती है, वो भी एक तरह से मईशत को इफेक्ट कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये जो अब आइंदा इंतखाबात की जो आइंदा गवर्नमेंट होगी उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? गवर्नमेंट कोई भी आएगी उसके लिए चैलेंजेस तो हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज़ को तेज़ करना है, और बिजनेस एक्टिविटीज़ तेज़ करने के लिए आपको अगेन मैंने बताया है कि पैसे चाहिए, IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा डील करना पड़ेगा। जो सिचुएशन है, आप कहते हैं कि सब्सिडीज़ और वो चीज़ें गवर्नमेंट शायद वापस लाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गुंजाइश ही नहीं है। हमारे पास कोई इतना रिज़र्व नहीं है या गवर्नमेंट के पास इतना कोई फंड्स नहीं है कि उसको वापस कर सके। हाँ, ये है कि इसी को अगर स्टेबल किया जाए, फर्दर बर्डन ना डाला जाए, तो इतना भी आवाम के लिए बहुत होगा। हाँ, दूसरी साइड पे ये है कि लोगों की अर्निंग्स बढ़ाई जाएं। जैसे कि एक पार्टी ये भी कह रही है कि हम लोगों की अर्निंग्स को बढ़ाएंगे। तो अब तमाम जो बातों ने कहा, अगर महंगाई कम नहीं होगी तो हम तनख्वाहें या फिर जो आमदन है उसको बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली फिर वही एक हाल रह जाता है। जब एक्सपेंसेस या खर्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको आमदन बढ़ानी पड़ती है। और आमदन कैसे बढ़ेगी? जब हमारा इकोनॉमी का साइज़ बड़ा होगा, हर कोई काम पे लगेगा, काम अवेलेबल भी होगा। तो इस तरीके से टाइम बहरहाल लगेगा, इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ फिर हमारे बहुत सारे जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं, लाइक हमारे हमसाया कंट्रीज़ हैं, चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, इवन इंडिया इज़ वहाँ पे ये भी वोलेटिलिटी है कि हमें उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा, सो दैट के इकोनॉमिक जो बॉन्ड्स हैं या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली कर सकें। तो तब बहुत सारे फ्रंट्स पे गवर्नमेंट को खेलना पड़ेगा, तब जाके हम किसी चीज़ में सक्सेस कर सकें। सबसे बड़े हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना है। अब दुनिया बदल रही है जी। हम अभी भी अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के नाम पर हमारे जहन में आएगा कि शायद हम खेल का सामान एक्सपोर्ट कर दें, हम कपड़ा एक्सपोर्ट कर दें, या जो हमारी ज़राई अजनास है उनको एक्सपोर्ट कर दें। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट, उसमें हमारे सर्विसेज ही हैं, या फिर जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ लेन देन अगर हम मकामी करेंसी में करना शुरू कर दें या बार्टर सिस्टम पे कर दें, तो उससे भी हमारे जो रिजर्व्स हैं उस पर प्रेशर कम होगा और हमारी जो एक्टिविटी है वो जनरेट होगी। जी, IT सर्विसेज एक बहुत बड़ा एरिया है। आप ये देखें कि कितने 1000 एकर्स पे अभी ज़री इस्तिलाहात हो रही हैं, उसके साथ साथ फिर भी हम उतनी प्रोडक्टिविटी शायद ना ले सकें जितना कि अगर हम लोगों को स्किल्ड करें IT में। और इंटरनेशनल मार्केट खुली है जिसमें बहुत काम है। आफ्टर कोविड आपको पता है कि लोगों ने कितना ज़्यादा IT पे डिपेंडेंसी हो चुकी है, और पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है इसमें बहुत सारे। और इस गवर्नमेंट ने स्पेशली SIFC में ने उस पर इकदाम भी लिए हैं, उसको फैसिलिटेट भी किया है, लेकिन अभी भी उस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट या काम नहीं हो रहा। तो इसको एज ए इंडस्ट्री दर्जा दे के IT को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। आप समझ लें कि इसको 100 टाइम्स अगर हम बढ़ा लें, और इसमें पोटेंशियल है क्योंकि पूरी दुनिया में काम है, फिर भी पाकिस्तान में अभी रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो पाकिस्तान में एक IT का हब बन सकता है। जैसे कि इंडिया ने तो पहले ही इस पे काम कर लिया, उनकी 200 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, हमारी टोटल 25 बिलियन दूसरी चीज़ों की भी नहीं है।
تو اس پہ تو سائز پہ بھی ڈیفینیٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ان کی آبادی کا سائز اتنا بڑا ہے, پھر ہمارا اگر ہم اس طرح سے کمپیٹ کرنے کی بات کریں تو شاید وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے ہمارا. نہیں کمپیریزن بنتا نہیں ہے, لیکن توجہ دینے کی بھی بات ہے نا. کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اگر ہم باہر بھی اپنا ایکسپورٹ کریں گے آئی ٹی کے حوالے سے, ہم اپنے اکوپمنٹس کے حوالے سے یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے, سافٹ ویئر کے حوالے سے, تو ہمیں انٹرنیشنل ڈیمانڈس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اب ہم جب بات کرتے ہیں ڈالر کے حوالے سے تو یہ بڑا زیر بحث رہتا ہے ٹاپک کہ مستحکم ہو رہا ہے, اس کا ملکی معیشت پر پازیٹیو امپیکٹ ہے یا تھوڑا سا اسٹریٹجک پاز دیا جاتا ہے عوام کو دکھانے کے لیے کہ بہتری ہوگی اور ہو رہی ہے, اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں بہت سی سیاسی پارٹیز ایز اے ٹول یوز کرتی ہیں کہ ہمارے ٹائم پہ ڈالر اتنے کا تھا. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ مستحکم ہے, اور اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا ہمارے, کیا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے اس سے, یا یہ آگے جا کے اچانک سے بہت زیادہ اس کا ڈیزاسٹر امپیکٹ ہوگا؟ ویسے ابھی جو سچویشن ہے اس حساب سے لگتا نہیں ہے انشاءاللہ کہ ہمارا فردر ڈیزاسٹر ہوگا, بلکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے اور تھوڑی اکنامک سٹیبلٹی تھوڑا عرصہ چلتی ہے تو ڈالر آٹومیٹیکلی تھوڑا سا سلو نیچے آئے گا, روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا. اور جس کا امپیکٹ بہت ساری چیزوں پہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہیں, جس میں چائے سے لے کر تیل سے لے کر اور بہت ساری چیزیں ہم امپورٹڈ ہی استعمال کر رہے ہیں. ہمارے اپنے پروڈکشن جو ہے اس میں اس حساب سے نہیں ہے, تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. اور ڈالر جو ہے وہ زیادہ مہنگا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اکانومسٹ کی بھی اور باقی بھی کہ اب یہ تو ساری باتیں ہوگی ایک ایز اے ماہر معاشیات. ہم بطور معاشرہ, بطور پاکستانی اپنے رویوں میں کیا تبدیل آئیں کہ ہم بھی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ یا پھر اکنامک سٹیبلٹی میں عام پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے رویے اس طرح سے تبدیل نہیں ہو رہے, ہمیں ہماری ریکوائرمنٹس وہیں کی وہیں ہیں, اور توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ چیزیں سستی بھی ہو جائیں اور اسٹینڈرڈ بھی ان کا وہی رہے. جی, سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. ہر کسی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہنا ہے ہمیشہ, اور پاکستان اگر ہوگا, پاکستان اگر ترقی کرے گا تو ہم سب اپنے بیوی بچوں کے لیے اور باقی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ادھر رہ سکتے ہیں سکون سے. تو اس میں تمام لوگوں کو پازیٹیولی سوچنا پڑے گا. ایک نیشنل سیوک رسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ جو بھی ذمہ داریاں شہریوں کی لگاتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ایز اے کولیکٹیو وزڈم کے طور پہ وہ پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسپیشلی ٹیکسز کی اگر بات کر لیں تو ہمارے ملک میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جی ٹیکس چوری ہوتی ہے, اور ہم اپنی, آپ یہ دیکھیں وہاں سے انکم اور ریونیو میں سارا کھیل ہے نا, کہ ہماری جب ٹیکسز پورے نہیں آتے تو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, قرضے جب لینے پڑتے ہیں تو پھر اس کی ری پیمنٹ ہوتی ہے, ہمارے پاس بیلنس نہیں بچتا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کے لیے. تو ایک تو سیوک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم جو بھی گورنمنٹ کے ڈیوز ہیں اس کو ہم ٹائملی ادا کریں. اجازت ہے تو اس میں کچھ ایڈ کر لیں کہ ہم صرف اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ایز اے شہری حکومت کی جانب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیکس ادا کریں گے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. حالانکہ ذاتی طور پر جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے, سیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ان اخراجات کو بھی کم کرنا ہے, چاہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ہو, ہمارے خاندانی سطح پر ہو, یا پھر ہم معاشرتی طور پر, کہ ہمیں اپنے اخراجات ان چیزوں پر ڈیپینڈنسی ہمیں کم کرنی ہے جس پر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہاں پر بھی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے, پھر ہمیں بھی ان چیزوں کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے, اور وہ اخراجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, چاہے وہ آئٹمس جو ہم خرید رہے ہیں وہ ڈسپوزیبل ہی کیوں نہ ہو, صرف لگژری آئٹمس ہی. لیکن اس میں یہاں پہ بھی یہ چیز بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم وہ سیف پاتھس اپناتے ہیں یا نہیں. جہاں پہ رضوان نے آپ سے پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ملک کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ریمیٹنس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی بہت پالیسیز سامنے آئی ہیں, بہت کلیئر پالیسی بھی ہے, گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے بینکس کو, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی ڈفرینٹ پروگرامز رن ہو رہے ہیں, لیکن سٹل سیف پاتھس نہیں یوز کیے جا رہے ملک میں پیسے واپس بھیجنے کے لیے. اس حوالے سے اویئرنیس نہیں. بہت سی چیزوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یا جو باہر سیٹلڈ لوگ ہیں, کوئی آ رہا ہے اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیے, جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کتنا ضروری ہے کہ ایک سیف پاتھ کے ذریعے آپ نے ملک میں پیسے بھجوانے ہیں, یہ معیشت کو کتنا امپیکٹ کرتا ہے, اور یہ سرکل جب بہتر ہوگا تو اوور آل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ جی, ہم سیوک رسپانسبلٹیز میں جو باقی باتیں ہیں, اوورسیز کی بھی بات کرتا ہوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ سادگی ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی نہیں رہی.
جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ سے لے کر نیچے تک شادی بیاہ ہوں یا لگژری گاڑیاں ہوں، ابھی بھی کوئی بھی باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ غریب ملک ہے جس جو IMF کے قرضوں پہ اور باقی چیزوں پہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کے پاس گاڑیاں دیکھیں، ان کا سٹائل دیکھیں، لیونگ سٹائل دیکھیں. کچھ لوگوں کا، بے شک وہ بہت زیادہ لوگوں کا نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو افورڈ نہیں بھی کر سکتے وہ بھی محنت کر کے صرف اپنے لائف سٹائل کو یا شو آف کرنے کے لیے لائف سٹائل کو اپگریڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی سادگی لانے کی ضرورت ہے. ایز اے نیشن ہمیں شو آف یا دکھاوا جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا یا بڑے لوگوں کا یا جو ایلیٹ ہے پاکستان کی ان کا بہت زیادہ کردار ہوگا. اگر وہ وہاں سے اوپر سے شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی نیچے تک جو ہے اس میں سادگی آئے گی. دوسرا، اوورسیز سے ریمیٹنس جو آتی ہیں، اب اس میں یہاں سے جو باہر پیسے جاتے ہیں یا اوورسیز سے آتے ہیں، دونوں میں ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ اس کو اس طریقے سے نہیں کر سکی. اس میں کاسٹ آف ٹرانسفر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اس میں لیگل ہچز یا ہرڈلز اتنی ہیں. سپوز یہاں سے کوئی امپورٹر ہے، بے شک نیسیسٹی چیزیں بھی، را مٹیریل بھی امپورٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر پیسے لیگل چینل سے بھیج سکے. اور اسی طریقے سے اگر باہر سے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر بینکنگ چینل سے بھیجتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کٹوتی ہو جاتی ہے، اور ریٹ جو ہے آپ کو وہ ملتا ہے جو کہ مارکیٹ میں سے کم ہوتا ہے. تو آل از اکنامکس بیسیکلی. کوئی بھی اپنا جہاں سے 2 روپے بچتے ہیں اس سائڈ پہ جائے گا. تو اس لیے گورنمنٹ نے، خیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ایکشن لیا تھا جو ایکسچینج کمپنیز پہ، کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور جو دوسرا ریٹ تھا انٹر بینک ریٹ تھا اس میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، جس سے کافی چینلائز ہوا ہے. تو اس میں کچھ جگہوں پہ پھر گورنمنٹ ریگولیٹر کی انٹرونشن آتی ہے، اور اگر انٹرونشن بہتر ہو تو یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. رمضان صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں. گزشتہ ہفتے FBR کے حوالے سے، اسٹرکچرل چینجز کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کیا، قوم سے انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم FBR میں کیا اسٹرکچرل چینجز لا رہے ہیں تاکہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو مزید آسانی ہو سکے، پھر جو ٹیکسز ہیں ان کی لیکیجز کم ہو سکے. یہ اسٹیپ کتنا بڑا ہے، اور خاص طور پر ہمارے فیوچر میں جو سیاسی گورنمنٹ آئے گی، انتخاب کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی، ان کے لیے ان چینجز کو، اسٹرکچرل چینجز کو کیری آؤٹ کرنا اور کنٹینیو رکھنا یقینی طور پر مشکل تو ہوتا ہے. آپ جواب دیں ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کو ووٹنگ بھی کرنی ہے، اپنے حلقوں میں بھی جانا ہے. چیلنج ہوگا یا ہمیں یہ سخت فیصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہوگا؟ اٹ ڈپینڈس. یہ ابھی تک تو ریٹیلیشن ہے FBR کے اندر بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور بہت سارے جو محکمہ ہے اٹ سیلف اس کو بھی اپنی پاورز کرٹیل ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. تو فیصلہ تو خیر اچھا ہے کہ پالیسی جو ہے، پالیسی اینڈ ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کرے اور وہ الگ سے بورڈ ہو، اور FBR جسٹ امپلیمنٹنگ ایجنسی ہو. اور لیکن بہت ساری پھر آپس میں جو ہے انٹر مکس چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کچھ انفورسمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور انفورسمنٹ میں کچھ پاورز ہیں جو کہ آلریڈی FBR کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ ابھی اس میں کافی لیجسلیشن ہونی ہے. آپ کے ٹیکس لاز تمام ری ویمپ ہونے ہیں، چینج ہونے ہیں. تو اس میں ابھی پولیٹیکل گورنمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ابھی تک اس کا جو پرنسپل ڈیسیشن تو شاید ہو چکا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن فیز میں یہ نہیں ہے. لیکن ہم ہوپ فل ہیں کہ نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کی پالیسیز پازیٹیو ہی ہوں گی تاکہ ملکی معیشت مستحکم ہو. جیسے ہی ملکی معیشت مستحکم ہوگی تو obviously ہم دیکھیں گے ہمارے فارن ریلیشنز ہوں، ہمارے سوشل ریلیشنز ہوں، یا سوشلی وہ ملک ترقی کرتا ہے. بہت شکریہ میاں محمد رمضان صاحب، آپ کے قیمتی وقت